کبیر نے ثنا کو اس کے پیرنٹس کی طرف جانے نہیں دیا اور خود ان کے پیرنٹس کی نظر میں ایک اچھا انسان بن گیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی وائف کو یہاں پر لانا چاہتا تھا لیکن میں اس کو کافی انسسٹ کیا، وہ نہیں آئی، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اب حاکم کی وائف جو ہے وہ کبیر کی اس بات پر بہت حیران ہوتی ہے کہ میری بیٹی نے انکار کر دیا آنے سے، وہ بھی اپنے باپ کی اتنی بری کنڈیشن دیکھ کر وہ نہیں آئی۔ لیکن حاکم کو جب ہوش آتا ہے تو کبیر سے پوچھا جاتا ہے کہ ثنا نہیں آئی، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو کافی کہا لیکن اس نے کہا کہ مجھے بابا جانی نے گھر سے نکال دیا تھا، میں اب ان کا حال بھی پوچھنے نہیں جاؤں گی۔ حالانکہ دوسری جانب وہی ثنا اپنے باپ کی بیماری کا سنتے ہی اتنی زیادہ پریشان ہو گئی کہ جیسے اس کو پتہ چلا میرے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ چاہتی تھی کہ میں فوراً سے اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں، میں اپنے باپ کو جا کر دیکھوں ان کو کیا ہوا ہے، ان کے بزنس میں اتنا لاس کیسے ہو گیا کہ وہ اس حال تک پہنچ گئے کہ ہاسپٹل ہی پہنچ گئے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ حاکم جو ہے وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے، لیکن کبیر نے اس پر اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ اس کا سیل فون بھی اپنے پاس لے کر رکھ لیا ہے اور کہا ہے کہ میں تمہیں اب تمہارے گھر والوں سے بہت دور کر دوں گا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کو کبیر کو یہ تو پتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جا کر کبیر کے پاس ہی رہو، وہ ایک اچھا انسان ہے، لیکن کبیر ذرا بھی اچھا انسان نہیں ہے، ایک سائیکو ٹائپ انسان ہے۔ کبیر کی پھپھو جو ہے جو کہ بہت اچھی ہیں، جنہوں نے کبیر کو ہمیشہ ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا ہے، آج کبیر ان کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں آپ کی کسی بات کا جواب دہ نہیں ہوں، نہ ہی میں آپ کی کوئی بات سنوں گا یا مانوں گا۔ ان کی پھپھو نے کہا کہ میرے بزنس میں بھی میں تمہاری برابر کی شریک ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ اچھی اور نارمل رہوں تو تمہیں اپنا رویہ ثنا کے ساتھ تبدیل کرنا پڑے گا۔ کبیر اپنی پھپھو سے ثنا کی وجہ سے الجھ جاتا ہے، پھر ڈرنکنگ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے تو کبھی کچھ کرتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ موہت جو ہے اس نے اپنی فیملی کو بہت زیادہ تنگ کر رکھا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، گھر سے زیادہ ٹائم باہر رہتا ہے۔ اب موہت کی جو اماں ہے وہ اتنی پریشان ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی کی جو نند ہے میں اس کے ساتھ کبیر کی شادی کر دوں گی، لیکن موہت جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اب موہت کی بہن جو ہے سیکنڈ والی، وہ اپنے بھائی کو کافی زیادہ سمجھاتی ہے لیکن وہ اپنے بہن کی بھی نہیں مان رہا، وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ شادی کروں گا تو ملیحہ سے ہی کروں گا، اس کو اگر میری بیوی بننا ہے تو بنے گی، نہیں تو میں کسی سے شادی نہیں کروں گا، نہ ہی میں اس کو خوش رہنے دوں گا۔ روحام جو ہے اس نے ملیحہ کو معاف کر دیا ایک مرتبہ تو، لیکن اب دوبارہ شاید اس کو معاف نہ کرے۔ موہت کا ایسا رویہ جو ہے ملیحہ کو مشکل میں ڈال دے گا، اس کی لگائی آگ آہستہ آہستہ ملیحہ کو نگل جائے گی، لیکن یہ بات موہت کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ملیحہ جو ہے وہ اپنے شوہر کو اب اتنی بڑی خوشی دینے جا رہی ہے جس کی وجہ سے روحام نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ روحام نے کہا ہے کہ اب میں تمہیں معاف کر رہا ہوں لیکن آج کے بعد مجھے ایسی کوئی بات نظر آئی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ روحام کی بہن ہانیہ جو ہے وہ بھی اپنی اماں کے سامنے تو بہت باتیں کرتی ہے لیکن وہ اپنی بھابھی کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، کہتی ہے کہ آپ بہت اچھی ہیں یہ وہ، لیکن اس کو سب کچھ پتا ہے کہ کون اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور کون نہیں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ روحام جو ہے وہ ملیحہ سے کہتا ہے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھو، اسٹریس نہ لو، پریشان مت ہو، لیکن موہت کی ان حرکتوں کی وجہ سے ملیحہ جو ہے نا وہ چین سے بیٹھ پا رہی ہے اپنے سسرال میں اور نہ ہی شاید وہ اس کو رہنے دے گا۔ کبھی اس کو فون کرے گا نئے نئے نمبر چینج کر کے، تو کبھی اس کے گھر دروازے پر پہنچ جائے گا، وہ بیچاری اتنی پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ اگر مجھے کسی فیملی ممبر نے دیکھ لیا تو میرا کیا حال ہوگا، لیکن اس شخص کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، میں اس کو کس طرح سے سمجھاؤں کہ پلیز یہ یہاں سے چلا جائے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ روحام جو ہے وہ اپنی بیوی کو آفس پہنچ کر فون کرتا ہے تو ملیحہ کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، موہت کی تھوڑا ٹائم پہلے ہی کال بند ہوتی ہے۔ روحام سے پوچھتا ہے کہ ملیحہ تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو، تو ملیحہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، شاید میری طبیعت تھوڑی ڈسٹرب ہے، اس وجہ سے تمہیں لگ رہا ہے کہ میری آواز جو ہے وہ تھوڑی سی کپ کپ آ رہی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ روحام پھر اس سے کہتا ہے کہ تم اگر چاہو تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جا سکتا ہوں، تو ملیحہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں تھوڑا ٹائم ریسٹ کروں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں۔ کبیر نے ثنا کو اس کے پیرنٹس کی طرف جانے نہیں دیا اور خود ان کے پیرنٹس کی نظر میں ایک اچھا انسان بن گیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی وائف کو یہاں پر لانا چاہتا تھا لیکن میں اس کو کافی انسسٹ کیا، وہ نہیں آئی، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اب حاکم کی وائف جو ہے وہ کبیر کی اس بات پر بہت حیران ہوتی ہے کہ میری بیٹی نے انکار کر دیا آنے سے، وہ بھی اپنے باپ کی اتنی بری کنڈیشن دیکھ کر وہ نہیں آئی۔ لیکن حاکم کو جب ہوش آتا ہے تو کبیر سے پوچھا جاتا ہے کہ ثنا نہیں آئی، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو کافی کہا لیکن اس نے کہا کہ مجھے بابا جانی نے گھر سے نکال دیا تھا، میں اب ان کا حال بھی پوچھنے نہیں جاؤں گی۔ حالانکہ دوسری جانب وہی ثنا اپنے باپ کی بیماری کا سنتے ہی اتنی زیادہ پریشان ہو گئی کہ جیسے اس کو پتہ چلا میرے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ چاہتی تھی کہ میں فوراً سے اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں، میں اپنے باپ کو جا کر دیکھوں ان کو کیا ہوا ہے، ان کے بزنس میں اتنا لاس کیسے ہو گیا کہ وہ اس حال تک پہنچ گئے کہ ہاسپٹل ہی پہنچ گئے۔
ड्रामे में दिखाया जाता है कि हाकिम जो है वो अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन कबीर ने उस पर इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं कि उसका सेल फोन भी अपने पास लेकर रख लिया है और कहा है कि मैं तुम्हें अब तुम्हारे घर वालों से बहुत दूर कर दूंगा। ड्रामे में दिखाया जाता है कि उसको कबीर को ये तो पता है कि उसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया था और ये कहा था कि जाकर कबीर के पास ही रहो, वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन कबीर ज़रा भी अच्छा इंसान नहीं है, एक साइको टाइप इंसान है। कबीर की फूफो जो है, जो कि बहुत अच्छी हैं, जिन्होंने कबीर को हमेशा माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, आज कबीर उनके सामने भी खड़ा हो गया और कहा कि मैं आपकी किसी की बात का जवाब दे नहीं हूँ, ना ही मैं आपकी कोई बात सुनूंगा या मानूंगा। उनकी फूफो ने कहा कि मेरे बिजनेस में भी मैं तुम्हारी बराबर की शरीक हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छी और नॉर्मल रहूँ तो तुम्हें अपना रवैया सना के साथ तब्दील करना पड़ेगा। कबीर अपनी फूफो से सना की वजह से उलझ जाता है, फिर ड्रिंकिंग करता है, कभी कुछ करता है तो कभी कुछ करता है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि मोहित जो है उसने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है, खाना पीना छोड़ दिया है, घर से ज़्यादा टाइम बाहर रहता है। अब मोहित की जो अम्मा है वो इतनी परेशान है, वो कहती हैं कि मेरी बेटी की जो नंद है मैं उसके साथ कबीर की शादी कर दूंगी, लेकिन मोहित जो है वो कहता है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। अब मोहित की बहन जो है सेकंड वाली, वो अपने भाई को काफ़ी ज़्यादा समझाती है, लेकिन वो अपने बहन की भी नहीं मान रहा। वो कहता है कि मैं दोबारा शादी करूंगा तो मलीहा से ही करूंगा, उसको अगर मेरी बीवी बनना है तो बनेगी, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, ना ही मैं उसको खुश रहने दूंगा। रुहाम जो है उसने मलीहा को माफ़ कर दिया एक मरतबा तो, लेकिन अब दोबारा शायद उसको माफ़ ना करे। मोहित का ऐसा रवैया जो है मलिया को मुश्किल में डाल देगा, उसकी लगाई आग आहिस्ता आहिस्ता मलिया को निगल जाएगी, लेकिन ये बात मोहित को समझ नहीं आ रही। ड्रामे में दिखाया जाता है कि मलिया जो है वो अपने शौहर को अब इतनी बड़ी खुशी देने जा रही है जिसकी वजह से रोहाम ने उसको माफ़ कर दिया है। रोहाम ने कहा है कि अब मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मुझे ऐसी कोई बात नज़र आई तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। रोहाम की बहन हानिया जो है वो भी अपनी अम्मा के सामने तो बहुत बातें करती है, लेकिन वो अपनी भाभी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं ये वो, लेकिन उसको सब कुछ पता है कि कौन उसके साथ ठीक है और कौन नहीं। ड्रामे में दिखाया जाता है कि रोहाम जो है वो मलिया से कहता है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, स्ट्रेस ना लो, परेशान मत हो, लेकिन मोहित की इन हरकतों की वजह से मलिहा जो है ना वो चैन से रह पा रही है अपने ससुराल में, और ना ही शायद वो उसको रहने देगा। कभी उसको फ़ोन करेगा नए नए नंबर चेंज करके, तो कभी उसके घर दरवाजे पर पहुंच जाएगा। वो बेचारी इतनी परेशान हो जाती है, कहती है कि अगर मुझे किसी फैमिली मेम्बर ने देख लिया तो मेरा क्या हाल होगा। लेकिन इस शख्स को ये बात समझ ही नहीं आती, मैं इसको किस तरह से समझाऊं कि प्लीज़ ये यहाँ से चला जाए। ड्रामे में दिखाया जाता है कि रुहाम जो है वो अपनी बीवी को ऑफिस पहुंचकर फ़ोन करता है तो मलिहा की हवाइयाँ उड़ी हुई होती हैं। मोहित की थोड़ा टाइम पहले ही कॉल बंद होती है। रुहाम से पूछता है कि मलिहा तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो, तो मलिहा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद मेरी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब है, इस वजह से तुम्हें लग रहा है कि मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी कपकपा रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुहाम फिर उससे कहता है कि तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जा सकता हूँ, तो मलिहा कहती है कि नहीं, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा टाइम रेस्ट करूँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी।